نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہوگا خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے۔ میری اس انفارمیٹو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک انفارمیٹو ویڈیو جو آپ تک بآسانی وہ پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیو، حضرت علی کا جو لقب ہے حیدر اور مرتضیٰ تھا۔ آپ کا جو نسب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھا۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی تھے۔ آپ کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی تھے۔ ہاشمی سرداروں کی ان میں تمام خصوصیات جو ہیں وہ موجود تھیں۔ وہ عبادت اور ریاضت کے آثار بھی ان کے چہرے پر موجود تھے۔ بہت ہی خوبصورت ان کے چہرے پر جو ہے وہ نور تھا۔ ان کا قد جو ہے وہ درمیانہ تھا، چہرہ روشن تھا، داڑھی گھنی تھی، رخساروں پر گوشت تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پیشانہ کشادی تھا، ان کے کندھے جو ہیں وہ بھاری تھے اور چوڑے تھے، کلائیاں اور بازو گوشت سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، پیشانی پر سجدے کا نشان تھا۔ معمولی لباس زیب تن فرماتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابا اور امامہ بھی بالکل سادہ تھا۔ گفتگو جو ہے وہ ان کی علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی تھی۔ بچپن سے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آغوش کی محبت میں انہوں نے جو ہے وہ پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹے جیسا معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی ان کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجہ کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجہ کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ نمایاں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد کی جتنی بھی فضیلتیں تھیں بے شمار تھیں۔ سخی تھے، بہت زیادہ دوسروں کا دکھ بانٹنے والے تھے، عابد اور پرہیزگار تھے، مجاہد و جانباز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترقیہ نہ آخرت سے جو ہے وہ کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے ان کو بہت ہی زیادہ رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور کنویں سے پانی خود نکالتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اپنے دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ گداگری سے لوگوں کو بہت روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور چہرے پر زردی چھا جاتی تھی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ اپنے عہدے خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے تھے۔ ہجرت کی جو شب تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے اور آپ نے آخری وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے جو فرائض تھے وہ سر انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کراموں میں بھی شامل ہوئے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ کو جو ہے نا بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہو گئی تھی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے تھے۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ روزہ دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والوں میں سے تھے۔ کوئی سائل حاجت مند آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ہی وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فتح کا جھنڈا عنایت فرمایا تھا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔
وہ شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ سب لوگ اس بات کی امید اور خواہش رکھتے تھے کہ جھنڈا ان کو دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں اشوب کی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ تو حضرت علی آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب مطلب تھوک لگائی تو وہ اچھے ہو گئے، گویا ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، ایسے ہو گئے مطلب ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر ممتکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر 21 رمضان المبارک کو ان کی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے اور 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر نظام خلافت کو جاری رکھنے کے بعد کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں دفن ہو گئے۔